بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً و فعلاً ان کی ہدایات کی ہے اور ان کی رہنمائی کی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے اور آپس میں کیسا تعلق اور روابط ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا دور تھا، وہ کس طرح سے آپس میں اس اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ آپس میں ہمدرد اور رحم دل اور آپس میں رحم کرنے والے تھے اور کفار پر سخت دل اور اس پر سخت کرنے والے تھے۔ معلوم کیا چلا اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ مسلمان کہ صحابہ کرام کے طریقے پہ عمل کریں اور انبیاء کرام اور اللہ کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرے۔ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ آپس میں رحم دل تھے اور کفار پر مشرکوں پر سخت دلی تھے، ان پر سختی کیا کرتے تھے۔ یعنی معلوم یہ چلا کہ مسلمان آپس میں رحم دل ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصار اور مہاجرین کے درمیان اسلامی اخوت و محبت کا اس قدر روابط و تعلق کو مضبوط کیا کہ اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچ کے رکھ دیا کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ آج کافروں نے مشرکوں نے اسلام اور مسلمانوں کی آپسی محبت کو توڑنے کے خاطر نہ جانے کتنی کوششیں کی ہیں اور کتنے سازشیں کی ہیں۔ کبھی لسانی فتنہ کھڑا کیا، کبھی علاقائی فتنہ کھڑا کیا، کبھی گھریلو فتنہ کھڑا کیا اور کبھی رنگ و نسل کی بنیاد پر فتنہ کھڑا کیا۔ مسلمانوں کی محبت کو توڑنے کے خاطر مسلمانوں کی اخوت و محبت جو آپسی محبت اور پیار ہے، انہیں مسلمانوں کی یہ محبت اور یہ روابط انہیں دیکھا نہیں جاتا۔ اسلام نے ہمیں ہر طریقے سے یہ رہنمائی کی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر آپسی محبت و تعلق کیسی ہونی چاہیے، چاہے وہ اپنے قوم کے لوگ ہو، چاہے وہ دوسرے قوم کے لوگ ہو، چاہے وہ اپنے ہو یا پرائے ہو، یا اپنے گھر اور یا اپنے گاؤں یا اپنے محلے یا اپنے معاشرے کے لوگ ہو، ان سے کیسے برتاؤ کرنا چاہیے اور کیسے رہنا چاہیے۔ اور ہمیں اسلامی اور اخوت اور اسلامی بھائی چارے کے کون سے طریقے بتلائے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بہت سارے ہدایات جاری فرمائے ہیں۔ ان میں سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی اسلامی اخوت و بھائی چارے کو قائم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے بارے میں یہ حسد، یہ بغض، یہ کینہ و کپٹ نہ رکھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحاسدوا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حسد نہ کرے۔ یہ کتنی بڑی اور کتنی جامع نصیحت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک سماج کے اندر ایک مسلمان رہتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ دوسرے
की चीजों को देखकर अपने अंदर हसद पैदा करता है, अपने अंदर कीना और कपट पैदा करता है, तो उस मुसलमान को रुक जाना चाहिए। अगर वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला चुका है, अगर उन्होंने मुसलमान होने का दावा कर लिया है, तो उन्हें रुक जाना चाहिए। ला तहासदू, हसद ना करे, आपस में एक दूसरे पर हसद ना करे। हसद इतनी खतरनाक बीमारी है जिससे माशरे में, समाज के अंदर लड़ाई झगड़े और फितने व फसादात रोनुमा होते हैं। अल्लाह के नबी हमें फरमाते हैं कि हसद से रुक जाओ, एक दूसरे पे हसद ना करो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतों में हसद से बचने के लिए हमें दुआ सिखलाई है और फरमाया है कि मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, के हसद की शर से पनाह तलब करो। यानी एक दूसरे से जो हसद करता है उनसे हसद की पनाह तलब करो। अल्लाह के नबी ने हमें इस हदीस के अंदर ये पहला पैगाम दे दिया है कि मुसलमान आपस में एक दूसरे की कीना कपट और हसद अपने दिल में ना रखे। ला तहासदू। और आगे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वला तनाजसू, यानी एक दूसरे पर, यानी एक दूसरे की कीना कपट, यानी इसी तरह से एक दूसरे को धोखा और फ्रॉड ना दो। यानी एक दूसरे को किसी भी मामलात में धोखा और फ्रॉड से काम ना लो। इससे मोहब्बत टूट जाती है और नफरत जन्म लेता है। अगर कोई शख्स अगर किसी दूसरे से अगर फ्रॉड करता है, चाहे वो कारोबार के मामलात में हो, चाहे वो तिजारत के मामलात में हो, चाहे वो दुकानदारी के मामलात में हो या बिजनेस के मामलात में हो, अगर कोई शख्स किसी दूसरे को धोखा देता है, किसी को फ्रॉड करता है, तो वो शख्स उससे नफरत करने लग जाता है। अल्लाह के नबी हमें ये पैगाम दिया है कि एक दूसरे पे हसद ना करो, एक दूसरे को धोखा ना दो। वला तनाजसू वला तबागजू। और आगे इसी हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दे दिया कि आपस में मोहब्बत को कायम रखो और आपस में एक दूसरे के बारे में बुग़्ज़ और कीना व कपट ना रखो। यानी एक दूसरे के बारे में अपने दिल को साफ रखो। वला तबागजू, एक दूसरे पे अपने दिल को बुग़्ज़ और इनाद से मत भरो। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला तदाबरू, एक दूसरे से मुंह ना मोड़ लो, एक दूसरे से कता ताल्लुकी ना कर लो। यानी आपस में ये इस्लामी भाईचारा और आपस में इस्लामी उखुवत और मोहब्बत का जो भाईचारा कायम किया है, इसको बरकरार रखो और इससे कता ताल्लुकी ना करो। यानी आपस में एक दूसरे से उखुवत और मोहब्बत के साथ रहो। वला तदाबरू, एक दूसरे से कता ताल्लुकी ना करो। और ये किसी मुसलमान के लिए ये जायज नहीं है कि वो किसी से कता ताल्लुकी कर ले। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान के लिए ये जायज नहीं है। ला यहिल्लु लिर्रजुलि अन यहजुरा अखाहु फौqa थलाथ लयालिन फयल्तक़ियान फयुरिदु हादा व युरिदु हादा व खैरुहुमा यब्दउ बिस्सलाम। कि अल्लाह के नबी ने इस आयत के अंदर ये पैगाम दे दिया है कि किसी मुसलमान के अंदर, अगर किसी मुसलमान में आपस में अगर कता ताल्लुकी हो जाए, अगर कोई मुसलमान आपस में अगर लड़ाई झगड़ा कर लेता है, तो उस मुसलमान के लिए एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से कितने दिन तक कता ताल्लुकी कर सकता है, कितने दिन तक वो रिश्ता तोड़े रह सकता है। यानी जबरदस्ती नहीं, अगर झगड़ा और मामलात हो गया, अगर कोई शख्स बोल चाल बंद कर देता है, अगर कोई शख्स किसी से बातचीत और गुफ्तगू नहीं करता है, तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से कितना दिन तक और कितने वक्त तक बातचीत और कता ताल्लुकी को बंद कर सकता है। अल्लाह के नबी ने इस आयत के अंदर ये पैगाम दे दिया है कि ला यहिल्लु लिर्रजुलि अन यहजुरा अखाहु फौqa थलाथ लयालिन, कि एक आदमी के लिए, एक शख्स के लिए ये जायज नहीं है कि वो 3 दिन से ज्यादा किसी से कता ताल्लुकी कर ले। मालूम क्या चला, पता ये चला कि
کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے اگر قطع تعلقی ہو جاتا ہے تو وہ 3 دن سے زیادہ وہ کسی سے قطع تعلقی نہ کرے. اگر 3 دن گزر جاتا ہے وہ شخص اس سے ملاقات کر لے. اس شخص اگر وہ ملاقات کرتا ہے, اگر وہ اس سے منہ ادھر پھیر لیتا ہے, جب آپ کسی سے ملیے گا اگر کسی سے نفرت اور جھگڑا ہو جاتا ہے 3 دن کے بعد اگر کسی سے آپ ملتے ہیں, اگر وہ شخص اپنا منہ ادھر کر لیتا ہے اور وہ اپنا منہ ادھر کر لیتا ہے, یعنی آپس میں گفتگو اور بات چیت کرنا نہیں چاہتا ہے, تو ان میں سے وہ شخص بہتر ہے. خیرہما یبدأ بالسلام, وہ شخص بہتر ہے جب 2 شخص آپس میں جھگڑے ہو جائے, اگر وہ شخص جو پہلے سلام کر کے ملتا ہے, آگے بڑھتا ہے, ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے, اپنے محبت اور اپنے جذبے کو ظاہر کرتا ہے, اپنی اسلامی اخوت کو ظاہر کرتا ہے, چاہے وہ مسلمان مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, اگر وہ آگے بڑھ کر کے ایک دوسرے سے سلام کر لیتا ہے تو ان دونوں میں سے وہ شخص بہتر ہے جو آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑ کر یا اس سے سلام کر لیتا ہے. میرے بھائیوں, تو معلوم یہ چلا اگر ہم کسی سے اگر کوئی جھگڑے یا کوئی بات ہو جاتی ہے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی نہ کرے, اور اگر کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا اس شخص کو مہلت دے دی جاتی ہے یہاں تک کہ جب اس سے ملاقات کر لیتا ہے. تو آپ چاہیے کہ ہمیں اگر کوئی کسی سے اگر کوئی باتیں ہو گئی ہو یا اگر ہو بھی جائے تو یہ حدیث ہمیں یہ بات یہ دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلقی نہ کرے اور آگے بڑھ کے سلام کرے. یہ محبت کا ذریعہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام. یہ محبت کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ ایک شخص سماج کے اندر زندگی گزارتا ہے, ایک شخص معاشرے کے اندر زندگی گزارتا ہے, وہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, کوئی ایک دوسرے سے نفرت کرنے والا ہوتا ہے, کوئی کسی کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھتا ہے, لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں یہ پیغام دے دیا ہے چاہے وہ اپنے ہو یا پرائے ہو, جو بھی شخص ہو آپس میں افشوا السلام, سلام کو عام کرو, چاہے وہ اپنے ہو یا غیر ہو. واطعموا الطعام, اگر ایک دوسرے سے محبت کو آگے بڑھانی ہو, اگر پیار اور الفت کو آگے بڑھانی ہو تو آپس میں ایک دوسرے کو کبھی کبھار کھانا کھلا دیا کرو. پیار و محبت میں اس سے الفت و محبت کا جذبہ پیدا ہوگا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہمیں اس حدیث میں یہ پیغام دیا ہے وصلوا الارحام, اور ایک دوسرے پر صلہ رحمی کرو, یعنی آپس میں صلہ رحمی کو عام کرو. آج چاہے وہ چھوٹے ہو یا بڑے ہو ایک دوسرے پر رحم کیا کرو, چاہے وہ آپ کی اپنی ہی بیوی کیوں نہ ہو. آج دیکھا جائے معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو اپنے بال بچے کو اور یہاں تک کہ اپنے ہی اہلیہ اپنے ہی بیوی پر ظلم و زیادتی کر بیٹھتا ہے, اس پر رحم دلی نہیں کرتا, صلہ رحمی نہیں کرتا ہے. میرے بھائیوں, آپ رک جائے, اپنے دل کو قابو کر لے اور اللہ کے نبی نے یہ پیغام جو دیا ہے اس پیغام پر عمل کر لے کہ وصلوا الارحام, صلہ رحمی کو آپس میں عام کرو. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے بڑا پیغام سمجھیے, وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالصيام تدخلوا الجنة بالسلام, کہ جب سارے لوگ سو جائے, جب رات کی اندھیری تاریکی ہو, جب آپ پورے اندھیرے رات میں ہو, کوئی نہیں دکھائی دیتا, اس کے بعد سارے لوگ سو جاتے ہو تو آپ اٹھ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر کے نماز پڑھیے, تہجد کی نماز پڑھیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو رات کو اٹھ کر جب سارے لوگ سو جاتے ہیں اگر کوئی شخص اٹھ کر نماز پڑھتا ہے تدخلوا الجنة بالسلام, وہ شخص سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا. میرے بھائیوں, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث میں فرمایا ولا تدابروا ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض, کہ جب کوئی مسلمان کوئی سامان خریدتا ہے تو کوئی دوسرا مسلمان آ کر کوئی گھوس یا کوئی سود وغیرہ دے کر کے دوسرے لوگوں کی سامان جو خریدتا ہے اس کے وہاں اور اس کے
اوپر اس سامان کو خریدنے کے لیے اس سے نفرت پیدا کر کے اس کے سامان جو وہ خریدتا ہے اس کو اپنے لیے خریدنے کے لیے اس سے دھوکہ اور فراڈ کے ساتھ اس سامان کو نہ خریدو. ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، جب کوئی سودا کرتا ہے تو سودے پہ سودا نہ کرو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر زندگی بسر کرو. میرے بھائیوں، یہی پیغام ہے کہ ہم اسلامی اخوت اور محبت کے ساتھ زندگی گزارے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہے. اور اس کے بعد فرمایا المسلم اخو المسلم کہ لا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یخذلہ التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان یہجر، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے. اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے. کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرے. آج دیکھا جائے مسلم معاشرے کے اندر اس قدر نفرت اور اس طرح سے ایک دوسرے کی بغض و عناد بھرا ہوا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر مارنے اور کاٹنے پر اتر جاتے ہیں. اس قدر ظلم و زیادتی کرتے ہیں کہ آپس میں اسلامی معاشرے کو جو انہوں نے بنا کر رکھا ہے اس کو بگاڑنا چاہتا ہے. میرے مسلمان بھائیوں، اگر کسی شخص نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ تم میں سے مفلس کون شخص ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ سارے لوگوں نے فرمایا کہ مفلس وہ شخص ہے، اللہ کے نبی وہ شخص مفلس ہے جس کے پاس نہ تو درہم ہو اور نہ ہی مال و دولت ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس مفلس وہ شخص ہے جب وہ شخص کل قیامت کے دن لایا جائے گا. اگر اس شخص نے اس دنیا کی زندگی میں اگر اپنے معاشرے کے اندر یا پھر اگر کسی شخص کو کسی نے گالی دی ہو یا کسی کا خون بہایا ہوگا یا کسی کا مال لوٹا ہوگا، تو اس شخص کا جو نامہ اعمال انہوں نے اگر کچھ نیکی بھی کی ہوگی تو اس شخص کو دے دیا جائے گا جس شخص پر اس نے ظلم کیا ہوگا. میرے وہ شخص مالدار ہے جس کے پاس نیکیوں کا انبار ہو، اور کل قیامت کے دن اس شخص کے بارے میں ان کی ساری نیکیوں کو اس کو دے دیا جائے گا جس شخص نے اس پر ظلم کیا ہے. میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہم ایسے سماج میں رہتے ہیں جہاں ہم مسلم اور مسلمان کہلاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ اسلامی اخوت اور اسلامی محبت کو آپس میں قائم رکھیں اور ایک دوسرے کو سلام اور ایک دوسرے پہ سلام کو عام کریں اور اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنائے اور اپنے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت پیدا کرے اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرے کہ کان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، کہ اللہ رب العالمین اس شخص کے مدد میں رہتا ہے جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. میرے بھائیوں، اگر آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کی مدد کریے، چاہے وہ اسلامی مائیں بہنیں ہو چاہے وہ میرے بھائی ہو.